الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 اور 276 کی تلاوت کی اور اس کا ترجمہ پڑھا۔ یہ اسی سلسلے میں جو پچھلی نشست بھی ہوئی تھی کہ سود کے بارے میں جو سورہ بقرہ کی یہ آیات ہیں اور قرآن اور حدیث میں جو دوسری آیات ہیں ان کی بنیاد پہ سود کو ہم سمجھیں، اس کے مسائل کیا ہیں، موجودہ دور میں اس سے کیسے نپٹا جائے، اس کے ایشوز کیا ہیں اور ان کے سلوشنز کیا ہیں۔ تو اسی سلسلے میں آج جو ہے وہ ہم اسی پچھلی ڈسکشن کو آگے لے کے جاتے ہیں، اور اس میں ہم نے کافی سیر اصل گفتگو کی تھی کہ ربا کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اور اس کی تعریف کے حوالے سے موجودہ دور میں کیا کیا لوگوں کے اشکالات ہیں اور ان کے کس طرح کے کچھ جوابات ہم نے دینے کی کوشش کی تھی۔ آج میں چاہ رہا تھا کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو ہم ایک طرف تو اس کے حلال اور حرام اور اس کی جو وعیدیں ہیں وہ تو دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پھر لوگوں کے ذہنوں میں ایک سوال آتا ہے کہ پھر ہم کریں کیا، یا پھر جب یہ بحث ہوتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں شاید کہ پھر اسلام میں کوئی پیسے کمانے کا کوئی پھر راستہ رہ بھی جاتا ہے کہ نہیں، کوئی ممکنات بھی ہیں کہ جو ہے وہ معاشی جو ایکٹیویٹیز ہیں، اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں وہ کی جا سکتی ہیں، اگر کی جا سکتی تو پھر کیسے کی جا سکتی۔ تو اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ ان دو آیات میں ان دونوں سوالوں کا اس سوال کا جواب بھی دیا گیا ہے۔ دو صورتیں ہیں، اگر ہم سورہ جو آیت 276 ہے اس کو پہلے کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم سود کا مٹھ مارتے ہیں، سود کو کم کرتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ تو اب سود کے مقابلے میں صدقات کی بات کی گئی، ایک طرف سود ہے، دوسری طرف صدقات کا ذکر کیا گیا، اور پھر جو اس سے پہلی والی آیت ہے اس میں کہا گیا ہے کہ شخص وہ باولے کسی اس کی حالت ہوتی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ سود بھی تو تجارت کی طرح ہے، تو وہاں سود کے مقابلے میں تجارت کا لفظ استعمال کیا گیا۔ تو گویا جہاں چیزیں منع کرنے کی بات ہے ساتھ اس کا متبادل بھی بتا دیا گیا۔ تو آج ہم اس کنٹیکسٹ میں بات کریں گے کہ سود جو اللہ کے نزدیک کم ہوتا ہے تو اس کے مقابلے میں صدقات جو ہیں وہ اللہ کے نزدیک بڑھتے ہیں۔ تو اس سے ہم پریکٹیکل لائف میں ہم اس کا مشاہدہ کیسے کر سکتے ہیں اور اس سے جو لوگوں کے معاشی مسائل کس طرح حل ہوتے ہیں۔ تو سود کے مقابلے میں اب یہ دو ضد ایک قسم کے آ گئے ہیں، اس سے دو سود سے اخلاقی اور معاشی یا تمدنی تہذیبی سطح پہ جو اس کے اثرات ہوتے ہیں، اس کے مقابلے میں صدقات کے اخلاقی اور تہذیبی اور تمدنی لحاظ پہ جو اثرات ہوتے ہیں ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ سود جو ہے وہ انسان میں خود غرضی پیدا کرتا ہے، کیونکہ آپ کسی ایسے شخص سے یا ایسے گروہ سے یا ایسے اداروں سے جو جن کے پاس فنڈ نہیں ہے ان کو آپ فنڈ دے کے، پیسے دے کے، قرض دے کے ان سے سود چارج کرتے ہیں، تو گویا آپ اپنی ضروریات کو دوسروں کی مجبوریوں کی بنیاد پہ حل کرنا چاہتے ہیں، اور معاشرے میں بھی جو ہے وہ اس سے
یہ ہم عام مشاہدہ بھی کر سکتے ہیں کہ سود دینے والے کا سود لینے والے کے ساتھ تعلق کیسا ہوتا ہے. یہ انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی، ملکوں کی سطح پر بھی. وہ آپ ڈیفالٹ ہو جائیں، آپ جو ہے وہ آپ کی پوری آبادی مسئلے میں آ جائے، لیکن وہ سود دینے والا جو ہے وہ آپ سے تقاضا ضرور کرے گا، اور اس کو سود لینے والے کو اس کو سود دینا پڑے گا، چاہے اس کی جیسی بھی حالت ہو. دوسری صورت میں تو یہ ایک تو اخلاقی طور پہ خود غرضی، بخل، یہ اس کے لازمی وہ آؤٹ کم ہیں سود کے، اور اس کی وجہ سے جو معاشرہ ہے وہ بھی اس میں حرص، لالچ، اور وہ جو مائٹ از رائٹ والی بات ہے، دوسروں کے ریسورسز کو اپنی طرف لے کے آنے والی بات ہے، یہ آٹومیٹکلی پیدا ہوتی ہے. اور اس نظام کو اگر آپ پوری دنیا میں اسٹڈی کریں تو پوری دنیا کے جو غریب ممالک ہیں ان سے سرمایہ سمٹ کے جو ہے وہ امیر ممالک کی طرف جا رہا ہے، اور امیر سے امیر تر ہو رہا ہے، اور غریب جن کا یہ سرمایہ ہے وہ بھوک اور افلاس اور تنگی میں مر رہا ہوتا ہے. آپ اگر اسلامی دنیا کی بھی، یہ ہماری نالائکی بھی ہے، اس پہ بھی ہم پھر کبھی بات کریں گے، تو یا افریقہ ہے یا ایشیا کے ممالک ہیں جو بظاہر اکنومیکلی غریب ہیں، لیکن ان کے اگر آپ سرمائے دیکھیں تو ان کے سرمائے ان کے بینکوں میں ان کے ڈپازٹ کی صورت میں زیادہ ہیں. اربوں کے ہمارے ڈپازٹس ان یورپ میں یا امریکہ کے بینکوں میں زیادہ ہیں، اور وہ وہیں ہمارے ہی ڈپازٹ جو ہیں وہ ہمیں قرض کی صورت میں پھر سود پہ دیتے ہیں اور اسی سے پیسے کما رہے ہیں. اور پھر ان کو یہ جو علاقے ہیں، پورا افریقہ جو ہے وہ غربت میں وہ دسا جا رہا ہے، دلدل میں ہے، کئی ممالک اتنے غریب ہیں. تو دنیا جو ہے وہ اپنے فائدے کے لیے جو ہے وہ دوسری طرف نہیں دیکھتی. اس کے مقابلے میں جو اسلام کا تصور ہے صدقات کا، اور صدقات میں قرض حسن بھی اس میں آ جاتا ہے. وہ جو ہے وہ فیاضی، دوسرے کی خیر خواہی، اعلیٰ ظرفی اور یہ والے خواص انسان میں پیدا کرتا ہے. جب آپ کسی کو مدد اس بنیاد پہ کر رہے ہو کہ وہ اس کی مجبوری ہے، چاہے وہ اس کی ذاتی ضروریات ہوں یا چاہے اس کی کاروباری ضروریات ہوں، اس کو بھی پوری کرنے کے لیے آپ قرض حسن کے طور پہ اس سے مدد کر رہے ہیں، یا پھر صدقات میں زکوٰۃ اور دوسرے صدقات کی صورت میں مدد کر رہے ہیں، تو آپ اس کی ہمدردی حاصل بھی کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ جو محبت اور اخوت کا جو پہلو ہے وہ بھی نمایاں ہو رہا ہے. تو یہ تو اس کی اخلاقی اور جو تہذیبی اقدار ہیں اس کا اس پہ فرق پڑتا ہے. اور عملی صورت میں ہم دیکھتے بھی ہیں ہمارے معاشرے میں یہ بہت زیادہ رائج بھی ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ اپنی ذاتی ضروریات کے لیے بھی اور کاروباری ضروریات کے لیے بھی اپنے خاندان سے، اپنے دوستوں سے قرض لے رہے ہوتے ہیں. یا تو قرض حسنہ کی صورت میں بھی ہوتا ہے، اور وہ دوسری صورت میں قرض جو واپس کیا جاتا ہے بغیر سود کے. اور یہی وہ ہمارا سسٹم ہے جس سے ہمارا بھائی چارہ جو ہے وہ قائم ہے. ورنہ جو باہر کے ممالک میں ہم دیکھتے ہیں تو وہاں اس طرح کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا فری کسی کو پیسہ دے دیں. تو اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ نفسا نفسی، اور وہ امیر تو ہیں پیسوں کے حساب سے، لیکن وہ جو اخلاقی حساب ہے یا جو روحانی اس کا سلسلہ ہے وہ وہاں پہ مفقود نظر آتا ہے. اور ہمارے معاشروں میں بھی ابھی ایسا ہونا شروع ہو گیا. تو ایک تو یہ پہلو جو اس آیت سے نکلتا ہے کہ سود کے مقابلے میں جو سود کی خباثتیں ہیں وہ معاشرے میں کس طرح ظاہر ہوتی ہیں، اور جو صدقات ہیں اس کے مقابلے میں جس کو انکریج کیا گیا ہے اس کی برکتیں معاشرے میں کس طرح آتی ہیں. اور جتنا کم ہوتا جا رہا ہے اتنی وہ برکتیں ہمارے معاشرے سے اٹھتی جا رہی ہیں.